فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ تیسرا باب، طہارت کی حکمتیں۔ صفحہ نمبر 84، اللہ کے نزدیک طہارت کی عظمت۔ صرف ایک چیز جو انسان کو خدا کے قریب کر سکتی ہے وہ فطرت اور دنیا سے پاکیزگی ہے، کیونکہ دنیا سے تعلق رکھنے والا انسان خدا تک پہنچ نہیں سکتا۔ جو چیز انسان کو خدا تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ اس کی دنیا ہے، چاہے وہ مال دنیا ہو، مقام و منصب ہو یا اس کی نفسانی خواہشات ہوں۔ اللہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم جیسی عبادات کے بیان کے بعد فرماتا ہے کہ ان احکامات کا راز یہ کہ تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ جب تک کہ انسان طاہر نہ ہو وہ اس اللہ پاک تک جو پاک ہے پہنچ نہیں سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا مال سے، اگرچہ وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، کا راز یہی ضمیر کی پاکیزگی ہے، اور یہ طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جیسا کہ ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 108، بے شک وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی و پرہیزگاری پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک و صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص طہارت اور پاکیزگی اختیار کرے تو وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر دنیا کی کسی بھی چیز میں اس کی مخالفت کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا کا محبوب بن جائے اور نظام تخلیق اس کی اطاعت نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص خدا کا محبوب بن جاتا ہے اس کے دل میں خدا کی خواہش کے علاوہ کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے، اور کیونکہ ساری دنیا رضائے حق کی فرما بردار ہے تو ساری دنیا محبوب کی مرضی کی فرما بردار ہے۔ حق کا محبوب ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، کوئی بھی چیز اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کیونکہ اس کائنات کا پورا نظام حق کا سپاہی ہے، اور اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کے سارے لشکر ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس پر قابو نہیں پا سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک پاکیزہ انسان کی عظمت۔ پاکیزہ انسان خدا کا محبوب ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو اس میں خدائی آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایسے نہیں چھوڑتا، وہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور مسجد پاک و طاہر جگہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہری عبادات کو مقرر فرمایا ہے تو اس کا راز بھی محبوبیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرماتا ہے کہ مسجد اور دیگر عبادت گاہیں پاک و صاف افراد کی تربیتی مراکز ہیں، یعنی یہ ایسے انسانوں کی تربیتی مراکز ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیض عظیم کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ پس جو لوگ اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں انہیں پاک و طاہر ہونا چاہیے، جیسا کہ ارشاد اقدس الہی ہے، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، نگاہوں سے پوشیدہ ایک کتاب کے اندر ہے، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 77 تا 79، 77 to 79۔ پس پاک و صاف اور مطہر لوگ ہی اس کی تعلیمات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حقیقی اور واقعی پاکیزہ اہل بیت عصمت علیہم السلام ہیں، جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے،
اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا تعارف مطہر کے عنوان سے کرایا ہے، جبکہ اس سے پہلے والی آیت میں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ قرآن کی گہرائی تک سوائے مطہر لوگوں کے کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، اور مطہر لوگ اہل بیت عصمت ہیں، اور یہی لوگ قرآن کی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ جانتے ہیں، اور ان کے وہ مخصوص شاگرد ہیں جو اپنی پاکیزگی اور طہارت کے مطابق اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں طہارت کی حکمت۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ طہارت کو عبادت کا راز اور حکمت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں طہارت سے مراد ظاہری طہارت نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ وضو کے بارے میں فرماتا ہے کہ وضو کرو تاکہ پاک ہو جاؤ، تو انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ چونکہ پانی انسان کا چہرہ دھوتا ہے اور اسے ظاہری طہارت بخشتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات تیمم کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ تیمم کرو تاکہ پاک ہو جاؤ، اپنے چہرے کو خاک آلود کر دو تاکہ پاک ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ انسان پانی کو ظاہری طور پر بھی پاک کرے، یہاں پر ممکن ہے کہ پانی انسان کو ظاہری طور پر بھی پاک کرے، لیکن تیمم کے ذریعے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو خاک آلودہ کرنے سے صرف اور صرف معنوی طہارت مل سکتی ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو، مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی سختی کرے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر کوئی سختی کرے، بلکہ وہ تو تمہیں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب تیمم کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مٹی ملتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کس چیز سے پاک ہو جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل انسان کے اندر سے غرور اور تکبر کو ختم کر دیتا ہے اور اسے پاک کر دیتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک و صاف اور طاہر کر دیا تو پھر اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میری رائے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قسم کی طہارت اور پاکیزگی چاہتا ہے وہ غرور اور تکبر جیسی برائیوں سے پاک ہونا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں وضو کی حکمتیں۔ کہا گیا ہے کہ عبادات کے اسرار و رموز کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وضو کرنا اور دیگر ذمہ داریاں احکام الہی ہیں۔ یہ تمام احکام اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان ان کے اسرار کو سمجھے اور خود آزاد ہو جائے۔ مرحوم شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد بین الطوین مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے۔ ہر دن اپنی اپنی باری کے مطابق دو لوگ آپ سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اس پہلے آنے والے شخص سے کہا، اگرچہ تم اپنے بھائی سے پہلے آئے ہو لیکن تم مہربانی فرما کر اپنی باری اسے دو، کیونکہ اسے ایک ضروری کام پر جانا ہے۔ آپ یہاں پر لوگوں کو اپنی باری کا خیال رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ میں بتاؤں یا تم خود بتاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ تم میں سے ایک شخص حج اور دوسرا وضو سے متعلق سوالات پوچھنے آئے ہو، اور دونوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، وضو سے مراد اپنا چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا، نیز سر اور پیروں کا مسح کرنا ہے۔ چہرے کو دھونے کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنے اس چہرے کے ساتھ جو گناہ کیا انہیں دھو دیتا ہوں تاکہ پاک و صاف چہرے کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں اور اپنی پاک و صاف پیشانی کو زمین پر رکھ سکوں۔ ہاتھوں کو دھونے کا مطلب یہ کہ پروردگارہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے جو گناہ کیا ہے انہیں دھو دیتا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو ان سے پاک کرتا ہوں۔ وضو میں سر کا مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، میں نے اپنے دماغ میں جن باطل خیالات اور بیہودہ خیالات کو پال رکھا ہے ان سے اپنے سر کو پاک کرتا ہوں اور ان باطل چیزوں کو اپنے سر سے اتار پھینکتا ہوں۔ اسی طرح پاؤں کا مسح کرنے کا مطلب یہ کہ اے اللہ، اگر میں نے اپنے ان پاؤں کے ذریعے کسی غلط جگہ قدم رکھا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے تو میں اسے پاک کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو اپنی زبان پر لانا چاہتا ہے تو اسے اپنے منہ کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ کیا کوئی انسان بغیر دھلے ہوئے گندے منہ اور زبان سے اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں تو کلی کے ذریعے اپنا منہ صاف کرنا ہوگا۔ یہ وضو کی بعض حکمتیں ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کو تمام امتوں کے درمیان اس حالت میں محشور فرمائے گا کہ وضو کے نتیجے میں اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ نماز اور دیگر عبادتوں سے لطف اندوز نہ ہونے کی بنیادی وجہ ان حکمتوں سے ہماری عدم آشنائی ہے، اور جو لوگ ان عبادتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ انہیں کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ اقوال امام علی رضا علیہ السلام میں وضو کی حکمتیں۔ مرحوم ابن بابویہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا کہ حضرت نے اپنے ایک شاگرد محمد بن سنان سے فرمایا، وضو کی حکمت یہ ہے کہ انسان پاک و صاف اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے گناہ کرے اور انہی آنکھوں سے خدا کی جانب بھی متوجہ ہو جائے؟ بنیادی طور پر اسرار الہی کے کچھ حقائق کے سورہ واقعہ آیت نمبر 79 قرآن کے حقائق کو سوائے ان پاک و صاف لوگوں کے باقی کوئی دوسرا درک نہیں کر سکتا ہے، تو اس عبادت کو بھی ان پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی اور درک نہیں کر سکتا۔ یہ عبادت ان پاک و صاف لوگوں کے منہ میں ایک ایسی لذت پیدا کر دیتی کہ کوئی دوسری چیز انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ وضو کے لیے چہرے کو صابن سے دھونا کافی نہیں بلکہ چہرے کو نیت سے دھونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ اپنے چہرے کو دھوئے کہ خدایا میں نے تیرے حکم کی باجاوری میں یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو کے ذریعے اپنے چہرے کو گناہوں سے دھویا ہے تاکہ پاک و صاف چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، تو گویا ایسا شخص اسرار عبادت کو جان چکا ہے، فرشتوں سے ملاقات کر چکا ہے، کرتا ہے۔ وہ اپنے چہروں کو اس نیت سے دھوتا ہے تاکہ پاک و صاف ہو کر خدا کو پکار سکے اور اس کی بارگاہ میں ان ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ سکے۔ وہ اپنا سر اور پیروں کا مسح کرتا ہے کیونکہ نماز کی حالت میں اس کا سر کھلا ہوا ہے اور اس کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں، لہٰذا اسے پاک و صاف ذہن اور پیروں کے ساتھ گویا سر سے پیر تک پاک و صاف ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو سکے اور لذت محسوس کر سکے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے اور کرام الکاتبین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح پاک و صاف ہوں، نجاست اور پلیدی سے پاک۔ طہارت کے لیے وضو کی حکمت ہر گندگی اور تکبر سے جو انسان کو آلودہ کرتی ہے پاک کرنا ہے۔ وضو کرنے والا اپنے وضو سے روح سے وابستہ نجاست اور گندگی سے خود کو پاک کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد اقدس الہی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 اور سورہ توبہ آیت نمبر 28، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ مذکورہ تمام آیات میں نجاست سے مراد باطنی نجاست ہے، اگرچہ بظاہر پاک و صافی کیوں نہ ہو، کیونکہ غیر خدا کی طرف دیکھنا، خدا کے علاوہ کسی پر اعتماد کرنا، افعال، اقوال اور حالات کا غیر خدا کی طرف نسبت دینا باطنی شرک اور توحید خالص کے خلاف ہے۔ پس جو شخص وضو کرتا ہے وہ ان اندرونی نجاستوں اور پلیدیوں سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے ایک مخلص محیط کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ ایسے مطہر اور پاکیزہ انسان کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کر سکتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ایک روایت کے مطابق اور بعض دوسری روایات میں بھی آیا ہے کہ جھوٹ بولنے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے اور بیہودہ گانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وضو کی حکمتوں میں سے ایک لطیف نقطہ ہے۔ اگر کسی پر یہ ثابت ہو جائے کہ انسان ایک ابدی وجود ہے اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ اعلیٰ ترین مقام حاصل کر سکتا ہے تو وہ اپنی تمام تر کوششیں اس کام پر لگا دے گا کہ وہ کس طرح اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی دینی احکام ہیں، طہارت سے لے کر تولا اور تبرہ تک، سب کی ایک روح بھی ہے اور ایک جسم بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس راستے کو طہارت سے شروع کیا ہے تاکہ ہمیں باقی عبادات کے اسرار سے بھی باخبر کرے، کیونکہ جہاد سے مراد اپنی ملکیت، پانی اور مٹی کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اس عبادت کی باطن تک پہنچانا اہم ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیمم کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مٹی ملو تاکہ پاک ہو جاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام جاری کیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اسی کی بندگی کرے اور دوسروں کی بندگی سے آزاد ہو جائے۔ اندرونی دشمن سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے اور اندرونی نجاست سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام عبادتیں اس لیے کہ تاکہ انسان مختلف راستوں سے ہوتا ہوا غرور اور خود پرستی کے چنگل سے نکل سکے۔ تمام احکام کا مقصد طہارت اور پاکیزگی ہے۔
انسان وضو کرتا ہے تو وہ بھی پاکیزگی کے لیے، نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی پاکیزگی کے لیے، روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی پاکیزگی کے لیے ہے، اور جہاد کرتا ہے تو وہ بھی پاکیزگی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر تیسرا باب طہارت کی حکمتیں اختتام کو پہنچا۔ اب ہم نماز کی حکمتیں، جو کہ چوتھا باب ہے، یعنی چوتھا باب نماز کی حکمتیں۔ دل کا سکون، صفحہ نمبر 94۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب نماز کی بات کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے، تم نماز پڑھو تاکہ میری یاد کو زندہ کر سکو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اور نماز کے ذریعے تمہاری یادوں میں ظہور کروں گا۔ اگر کسی کے دل میں نماز کے ذریعے خدا کی یاد ظہور کرے تو دل قلب مطمئن کہلائے گا۔ دوسری طرف خدا کی یاد ہی دلوں کو مطمئن کر دیتی ہے، پس نمازی انسان کا دل مطمئن ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ پس نمازی انسان کا دل مطمئن ہے، وہ غیر خدا سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ کوئی دشمن چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی اسے خوفزدہ کر نہیں سکتا، کیونکہ نمازی ہمیشہ حق کی یاد میں ہوتے ہیں اور حق کی یاد ان کے دلوں کو مطمئن کیے رکھتی ہے۔ سورہ معارج میں نماز کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 19 تا 23۔ بے شک انسان بڑا لالچی ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے، اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے۔ جب انسان پر کوئی مشکل اور پریشانی آتی تو وہ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی اچھائی ان کے ہاتھ لگے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو نہ ملے، سوائے نمازیوں کی، یعنی نمازیوں میں یہ خصلت نہیں پائی جاتی۔ نمازی اپنی عادت کی سرکوبی کرتے ہیں اور فطرت کو زندہ کرتے ہیں۔ نماز کی خاصیت ہی فطرت کو زندہ کرنا ہے۔ نمازی وہ ہوتا ہے جو اپنی عادتوں کی سرکشی کو رام کرے، وہ نماز کے ذریعے جو طاقت حاصل کرتا ہے اس کی مدد سے زندگی کے نشو و فساد سے متاثر نہیں ہوتا، نیز مشکلات اور پریشانیوں میں گریہ وزاری نہیں کرتا۔ اگر کوئی اچھائی اس تک پہنچ جائے تو اس کے دوسروں تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ نماز کی پابندی اور انفاق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نمازیوں کو تعارف کراتے ہوئے نماز کی خاصیت اور اس کے اسرار بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور انہیں ہرگز ترک نہیں کرتے، وہ نماز کی برکت سے نیک کاموں کی طرف بھی کھنچے جاتے ہیں۔ نمازی وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اسے اپنے لیے مخصوص نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایک حصہ غریبوں کے لیے مختص کرتا ہے۔ یہاں حلال مال کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 23 تا 25۔ اگر کوئی شخص حرام مال سے لوگوں کی مدد کرے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جس نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا اور اس میں سے انفاق کرے تو اس کے بارے میں فرماتا ہے، نماز گزار وہ ہوتا ہے کہ جس کا مال بھی صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگ غیروں کے آگے دست سوال دراز کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ نمازی ان دونوں قسم کے لوگوں کو اپنے مال میں شریک کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ہمیشہ کھانا کھاتے وقت ایک خالی برتن منگواتے اور کھانا تناول فرمانے سے پہلے اچھا کھانا نکال کر اس برتن میں رکھتے اور اسے غریبوں کے لیے بھیج دیتے تھے، اور اس وقت ذیل کی آیت مجیدہ کو تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ بلد آیت نمبر 11 تا 12۔ لوگ اس گھاٹی سے نہیں گزرتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ تک نہیں جانتے کہ گھاٹی کیا ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ نرم و ملائم اور ہموار زمین پر چلتے ہیں۔ پہاڑ کے دامن میں جہاں کی زمین ہموار ہوتی ہے راستہ چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انسان جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو وہ دور دور تک دیکھتا ہے۔ اپنا پرانا پھٹا لباس کسی فقیر کو دینا صراط مستقیم نہیں ہے، یا گھاٹی پر چلنا اور اسے عبور کرنا نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں شوق دلاتی ہے کہ ہم مشکل پہاڑوں پر چڑھنے سے کیوں کتراتے ہیں، آخر کیوں ہمیشہ پہاڑ کے دامن میں ہی رہتے ہیں، ہم اپنے اندر بلند ہمتی کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں۔
آخر ہم ان گھاٹیوں سے گزرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنا بچا ہوا کھانا اور پرانا پھٹا لباس دوسروں کو دینا بڑا آسان کام ہے، اسے خدا پسند نہیں فرماتا۔ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے رائے خدا میں انفاق نہ کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اسلامی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی کہ وہ تمام فقراء اور مساکین کا خیال رکھے، اگرچہ وہ فقراء غیر مسلمانی کیوں نہ ہوں۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک مسیحی بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ یہ ایک نصرانی شخص ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے کام کاج نہیں کر سکتا، اس لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک وہ کام کر سکتا تھا تو تم نے اس سے کام لیا، اور جب وہ کام کے قابل نہیں رہا ہے تو بیت المال سے اس کی مدد کرنے میں دریغ کرتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ ہر صدقے کو قبول فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں منافقین کے صدقے کے بارے میں آیا ہے، کہہ دو جو چاہو خرچ کرو، کیونکہ ان کا کوئی انفاق، صدقات اور دوسروں کی مدد قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسے خلوص کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی انفاق کو قبول نہیں کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 98۔ اگر کوئی باغبان ایک درخت لگائے اور اس کی اضافی شاخوں کو کاٹے تو کیا اس کا یہ عمل تاوان یا خرچ کرنا کہلائے گا؟ وہ تو ان اضافی شاخوں کو اس لیے کاٹتا ہے تاکہ وہ مزید پھلے پھولے، تو کیا یہ عمل اس درخت کے لیے تاوان ہے یا غنیمت؟ جس طرح انگور کی بیل کے اضافی شاخوں کو کاٹتے ہیں، اس طرح اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ جب باغبان انگور کی بیل کی شاخوں کو کاٹتے ہیں تو درخت زیادہ انگور دیتا ہے۔ بس جب کوئی انسان اسلام کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، نہ کہ تاوان، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے اور احد کے پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے، اگرچہ وہ آدھا کھجوری کیوں نہ ہو۔ اس کا تعلق صدقے کی حکمت سے مربوط ہے، کون سا صدقہ حکمت کے ساتھ ہے اور کون سا صدقہ حکمت سے خالی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دینی تعبیرات اور منابع میں آئے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا اور دولت کی اہمیت کتنی ہے تو یہ دیکھو وہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ دیکھو کہ وہ اچھے اور نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو سمجھنا کہ دنیا اور دولت کی بہت اہمیت ہے، اور اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھنا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اچھے اور نیک لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خود کو اتنے سستے داموں فروخت نہ کرو، اور اس کے بعد منطقی انداز میں دو مقدموں کے ذریعے استدلال فرماتے ہیں۔ پہلا مقدمہ، کیا اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے یا نہیں؟ بغیر کسی شک و تردد کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ ایسی کوئی عظمت، بزرگی اور شرافت نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہ کیا ہو، جیسے کہ ارشاد قدسی الہی ہوتا ہے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورہ انشرح آیت نمبر 4۔ دوسرا مقدمہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، چاہے وہ شعبہ ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ہو یا اس کے بعد کی۔ اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے آپ کو کوئی مال ملا بھی تھا تو آپ نے اسے اسلام کی راہ میں خرچ کیا، نہ کہ اپنی ذاتی زندگی پر۔ آپ نے 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں کیسی تکالیف برداشت کیں۔ آخر میں ان دونوں مقدموں کے نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں کہ کیا دولت سے مالا مال ہونے کو شرافت اور بزرگی کی علامت سمجھنا چاہیے؟ اس صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر لازم آئے گی، اور یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور بزرگی سے نوازا ہے، نہ تحقیر کی ہے۔ پس جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مال و دولت میں مشغول کر دیتا ہے در حقیقت اس کو ذلیل کر دیتا ہے تاکہ وہ معارف کی طرف نہ جا سکے۔ نماز اور قیامت پر یقین۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 160۔ نمازی وہ ہوتے ہیں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یہ قیامت کی یاد ہی ہے، یہ قیامت کی یاد ہی ہے جو انسان کو پاک و پاکیزہ رکھتی ہے، اور یہ تمام مشکلات اور پریشانیاں قیامت کو بھلا دینے کا نتیجہ ہیں۔ قرآن مجید تباہ و برباد ہونے والوں کی تباہ کاریوں کی علت اور سبب بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ معارج آیت نمبر 26، چونکہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا تھا اس لیے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ نمازی کبھی بھی قیامت کو نہیں بھولتا ہے، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 27۔
وہ نماز وہ ہے جو انسان کو قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے اسے یہ یاد دلاتی رہے کہ سورہ معارج آیت نمبر 28 میں عذاب الہی سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ کیا انسان کو کوئی امان نامہ ملا ہوا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قیامت کے دن نمازیوں اور سجدہ کرنے والوں کو آگ سے نہیں جلایا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈرایا جائے گا، یعنی جس دن تمام لوگ خوفزدہ ہوں گے اس دن نمازی اور سجدہ کرنے والے بے خوف ہوں گے، کیونکہ وہ آگ کی آواز نہیں سن رہے ہوں گے اور اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 102۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ جب نماز پڑھو تو اس شخص کی طرح پڑھو جو اپنی زندگی کی آخری نماز اور الوداعی نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ تمہیں دوسری نماز پڑھنے کی موقع ہی نہ دے۔ نمازی عہد و پیمان اور شہادت۔ قرآن مجید نمازیوں کے مزید اوصاف اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ لوگ اپنی امانتوں کا چاہے وہ مالی ہوں یا غیر مالی خیال رکھتے ہیں، سورہ معارج آیت نمبر 32، اور وہ اپنے عہد و پیمان چاہے اپنے رب کے ساتھ ہوں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میرے ساتھ عہد و پیمان اور مجھے اپنا شریک معاملہ کرو۔ جو لوگ اپنی گواہی میں ثابت قدم رہتے ہیں جو لوگ اپنی گواہی میں ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ حق جو کہ وحدانیت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ کسی قانونی معاملے میں بھی گواہی دیتے ہیں تو پھر اس پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ نماز کے وقت کا خیال رکھنا۔ مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو ایک سفید نور آسمان کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے خدا تیری حفاظت کرے کہ تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی وقت نماز کا خیال نہیں رکھتا ہے تو ایک سیاہ چیز اوپر کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے، خدا تجھے ضائع کر دے۔ اول وقت پڑھی جانے والی نماز ایک چمکتی ہوئی چیز کی مانند دکھائی دیتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ایک حقیقت ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کی ایک روح ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے اور نماز قبول ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے یا وقت پر نہ پڑھے وہ ایک تاریک شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے برباد کر دیا ہے، خدا تجھے برباد کر دے۔ خدا کے نزدیک نمازی کا مقام۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ معارج آیت نمبر 35، یہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے رہنے والے ہیں۔ صرف جنت کی نعمتوں سے جنات نہر، حریر، استبرق اور کھانے پینے سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جنت میں نمازی کی عزت و احترام کی بات ہو رہی ہے۔ کرامت عربی زبان کی ایک لطیف تعبیر ہے کہ بظاہر فارسی زبان میں اس کا کوئی مترادف لفظ نہیں ہے، یعنی فارسی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جسے کرامت کا مترادف قرار دیا جا سکے۔ بزرگ داشت، تکریم اور ان جیسے الفاظ کرامت کے ہم معنی نہیں ہیں۔ کرامت ایسی عظیم صفت ہے کہ کوئی کریم انسان اس سے متصف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت کو فرشتوں کی صفت قرار دیا اور فرماتا ہے یعنی فرشتے محترم اور قابل عزت ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 26۔ اسی طرح نمازیوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے وہ محترم اور قابل عزت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا کچھ اوصاف کے ذریعے تعارف کراتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان اوصاف کو آپ بھی اپنا لیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 27۔ فرشتے ہرگز کسی بات میں اس پر سبقت نہیں کرتے، وہ حکم خدا کے تابع ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہیں، یہاں تک کہ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو خبردار، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ کے حکم کے تابع رہنا، یعنی جس طرح فرشتے تابع ہیں تم بھی تابع رہنا تاکہ فرشتوں کی عادت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، سورہ حجرات آیت نمبر 1، اور تم بھی فرشتہ بن سکو۔ فرشتوں کے ساتھ ہونے کی لذت کرامت نمازی جنت میں قابل احترام ہے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کی عادتیں اپنائی ہوئی ہیں، یعنی فرشتوں کی جو عادتیں اور خصلتیں ہیں وہ ان کی بھی ہیں۔
اگر تم کوشش کرتے رہو تو فرشتہ بن سکتے ہو، جس طرح شہتوت کے پتے کو آہستہ آہستہ ریشم بنایا جا سکتا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ محشور ہونا۔ آیہ مجیدہ سورہ فاطر آیت نمبر 1 کے ذیل میں آیا ہے کہ جب جناب جعفر طیار نے خدا کی راہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو قربان کر دیا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 پر عطا فرمائے۔ وہ اپنے دونوں پروں کے ذریعے جنت میں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہیں۔ فرشتوں کی ہم نشینی سے بڑھ کر اور کوئی لذت نہیں ہے۔ روایات میں خدا کے عبد صالح حضرت جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح کے غیبی انعامات عبادت اور بندگی کے اسرار کے ظہور اور روح بندگی کے پنپنے کی نشانی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی شخص نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا مگر یہ اس کے کہ مخالفین کی تعداد کے برابر فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ انسان فرشتوں کا امام بن سکتا ہے۔ قرآن مجید بھی اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ اس قدر ترقی کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکے کہ بار الہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے کہ صاحبان تقوی ہماری اقتداء کرتے ہوئے ہمارے تابع ہو جائیں اور ہم ان کی قیادت کریں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمازی کی 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ پہلی خصلت، جب نمازی نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتے ہیں تو فرشتے سے لے کر فرش سے لے کر آسمان تک فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ فرشتوں کی صفوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں تاکہ وسوسے شیاطین وہم و خیال اور کوئی دوسری چیز اسے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ اگر نمازی حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو وہ فرشتوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز ختم ہوتی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نمازی سے کہتی ہے، خدا تجھے برباد کرے، تو نے مجھے برباد کیا۔ اور کبھی نمازی کا چہرہ سفید روشن ہوتا ہے اور نماز اسے کہتی ہے، تو نے میری حفاظت کی، خدا تیری حفاظت کرے۔ شیطان نماز، روزہ اور دوسرے نیک کاموں کے خلاف مورچہ لگائے بیٹھا ہے۔ وہ ہمیشہ اچھائیوں کے قریب بیٹھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، جیسا کہ وہ خود بھی کہتا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تجھے وہاں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16۔ تمام برائیوں اور گناہوں کا مرکز شیطان کی کمین گاہ ہوتی ہے۔ وہ نماز کے دوران لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ ایک وقت انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز ختم ہوتے ہی وہ کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری خصلت، اس آسمان سے نمازیوں کے سروں پر ان کی نماز ختم ہونے تک مسلسل اچھائیاں برستی رہتی ہیں۔ خیرات، اچھائیوں سے کیا مراد ہے؟ ہم کس چیز کو اچھائی کہتے ہیں؟ بعض عمریں بابرکت ہوتی ہیں، اچھا دوست، اچھا استاد، نیک شاگرد، صالح فرزند اور اخلاص، یہ تمام چیزیں انسان کو اچھائیوں سے ہمکنار کرنے کا ذریعہ ہیں۔ مذکورہ بالا تمام چیزیں نمازی کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ نمازی اس عبادت کے ذریعے اچھائیوں کے نزول کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تیسری خصلت، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہے کہ وہ نمازیوں سے کہہ سکے کہ اگر تم یہ جان لو کہ کس سے مناجات کر رہے ہو تو تم کبھی نماز ترک نہیں کرتے۔ لہٰذا معصوم سے منقول ہے کہ اور مجھے اپنے ذکر کے مٹھاس کو چکھا دے، کیونکہ ہم نے اس مٹھاس کو چکھا نہیں، اس لیے نماز ہمارے لیے ایک عادی چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کسی قسم کی نورانیت کا احساس نہیں کرتے، اور اس لیے کہ ہم نماز کو اس کے آداب و اسرار کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں۔